اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ خدا لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق بات چیت کرتے ہیں، اسلام کی حقیقی اور خوبصورت تعلیمات کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کچھ اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں شریک گفتگو علماء سلسلہ پر مشتمل جو پینل ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کے سوالات براہ راست سن کر آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور ہم ہر پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آپ کو بڑی خوشی سے دعوت دیتے ہیں، آج کے پروگرام میں بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کچھ جاننا چاہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں، کیونکہ یہ پروگرام آپ ہی کی خاطر پیش کیا جاتا ہے اور آپ سے بات کر کے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو اگر آپ کچھ جاننا چاہیں، آپ نے کوئی بات سن رکھی ہو کسی مسئلے کے متعلق، آپ کچھ مزید تحقیق کرنا چاہیں، جاننا چاہیں، تو ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ جہاں تک پروگرام کے فارمیٹ کا تعلق ہے تو ابتدائی حصے میں ہم بعض سوالات کو لیتے ہیں اور بعض موضوعات پر بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ٹیلی فون لائنز کھولتے ہیں اور آپ کے سوالات کی طرف جاتے ہیں، آپ کے سوالات سنتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ پروگرام کے آغاز میں بھی فون ان کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں۔ ہم کنٹرول روم میں آپ کے رابطے کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیں گے، اور انشاءاللہ جب ہم سوالات کی طرف جائیں گے، کالرز کی طرف جائیں گے، تو خود آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ کو سوال پوچھنے کا موقع دیا جائے گا۔ جہاں تک سوالات کا تعلق ہے، آپ بذریعہ فون بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا۔ اسی طرح آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ای میل کے ذریعے بھی اپنے سوال ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے خلافت احمدیہ کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے پروگرام کیا، یوم خلافت کی مناسبت سے، اور ہم نے بات کی کہ خدا تعالیٰ کا یہ عظیم الشان ایک نظام، یہ جو نعمت عظمیٰ ہے جو مومنین کو خدا تعالیٰ نے وعدے کے طور پہ دیا ہے، اس کے حوالے سے بات کی، اور ہم نے یہ بات کی کہ خدا تعالیٰ کا یہ طریق ہے کہ جب بھی دنیا میں گمراہی اور فساد پھیل جائے تو پھر خدا تعالیٰ اس فساد کو، اس گمراہی کو، ان تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے آسمان سے ایک روشنی نازل کرتا ہے۔ وہ روشنی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے انبیاء لے کے آتے ہیں، وہ خود ایک روشنی ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کا نور اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے وہ توحید کا قیام کرتے ہیں، ایک پاک جماعت کا قیام کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں جہاں تک، جب تک خدا تعالیٰ کو منظور ہو، وہ اس دنیا میں رہ کے خدا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ انبیاء خدا تعالیٰ کے انسان ہوتے ہیں، ان کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے جب انہوں نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہوتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد پھر خدا تعالیٰ خلافت کا ایک نظام قائم کرتا ہے، اور خلافت کے ذریعے سے پھر یہ جو الہی نظام ہے وہ انبیاء کے کاموں کو لے کر آگے چلتا ہے، اور جماعت کو وحدت کی ایک لڑی میں پروئے رکھتا ہے، اور سب کو وحدت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ متحد رکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بات کی کہ انبیاء کے بعد خلافت کا نظام ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے آخری ایام کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مسیح اور مہدی کی حیثیت سے عین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مبعوث ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ نبی اللہ تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دوبارہ اس دنیا میں جو لوگ بھول گئے تھے اسے قائم کرنے آئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یہ امتی نبی تھا، اس نبی کے بعد، اس نبوت کے بعد
خدا تعالیٰ نے خلافت کا سلسلہ قائم کیا. تو چونکہ پچھلا پروگرام خلافت کے حوالے سے تھا، آج کے پروگرام میں ہم اس پاک وجود کے حوالے سے بات کریں گے جس کے وصال کے بعد خلافت کا نظام پھر اس زمانے میں قائم ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق. اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح اپنے آخری ایام تک خدا کے کاموں میں مصروف رہے. ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اپنے یہ آخری ایام کس طرح گزارے. ہم آپ کی مصروفیات کے حوالے سے بات کریں گے اور حضور کی وفات کے حالات سے متعلقہ جو واقعات ہیں ان کی مناسبت سے بات کریں گے. تو میرے ساتھ آج کے پروگرام میں مکرم و محترم فضل الرحمان ناصر صاحب ہیں یہاں لنڈن اسٹوڈیوز میں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم نصیر حبیب صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ رہیں گے مکرم و محترم سید مبشر احمد ایاز صاحب. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری ایام کے حوالے سے بات کریں اور آپ نے جو لاہور کا سفر کیا اس کے حوالے سے بات کریں، آپ ہمیں ایک مختصر سا اوور ویو دے دیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے، یوں تو کئی پروگرام بھی کافی نہیں ہیں اس موضوع کے لیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے جو کارنامے ہیں وہ واقعی بڑے عظیم الشان ہیں، لیکن اگر آپ ایک مختصر سا بتا دیں کہ آپ کس طرح اپنی زندگی میں آپ کی کیا مصروفیات تھیں اور آپ نے کس طرح خدا کی خاطر اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ خدا کے کاموں میں کام کرتے ہوئے آپ مشغول رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو ایک زندگی ہے وہ ایک مشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے، اور تاریخ کے ایسے نازک موقع پہ جب مسلمانوں کا پولیٹیکل اقتدار چلا گیا. ہم پوری تاریخ، اسلامی تاریخ میں پڑھتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مختصر لشکر نے بڑے بڑے لشکروں کو پلٹ دیا اپنے ایمان کی حرارت سے. لیکن ایک عجیب واقعات ہو رہے تھے. 1757 جنگ پلاسی ہوئی ہے، وہاں 3000 لشکر تھا، 3,500 اور 50,000 لشکر نواب سراج الدولہ جس کو اس نے شکست دی. اور چلیں ٹیپو سلطان اٹھے ہیں ان کے مقابلے پہ اور وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. پھر سید احمد شہید جو ہیں وہ سکھوں کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھے ہیں. وہ خدا کے بندے تھے، مجدد تھے وہ، اور وہ اٹھے اور ان کا یہ ہوا کہ سرحد میں جب انہوں نے یہ اسلامی تعلیمات کا اور احیاء کیا ہے تو ان کے مجاہدین کو مسجدوں میں مسلمانوں نے شہید کر دیا. یعنی مسلمانوں کو یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ جو وجود ہے یہ اس کی کیا شان ہے، یہ ہمیں سکھوں کے ظلم و ستم سے رہائی دینے کے لیے آیا ہے. تو انہوں نے ان کو سمجھ کے پراپیگنڈا کر کے، جیسے مولوی پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا جی، کافر ہے کافر ہے کافر ہے، وہابی ہے وہابی، اور اس طرح کے پراپیگنڈا کر کے ان کے بہت سارے جو مجاہدین تھے ان کو شہید کر دیا. بعد میں وہ بالا کوٹ میں خود شہید ہو گئے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ آخری ایک وجود تھا کہ موج خون جیسے سر سے گزر گئی ہے جب یہ قافلہ بالا کوٹ میں لٹ گیا. پھر 1857 بقول سر سید احمد خان نے ہندوؤں نے شروع کی، مسلمان دل جلے ساتھ شامل ہو گئے، اور وہ بھی ایسا ایک سانحہ مسلمانوں پہ گزرا، ساری سزا مسلمانوں کو ملی. تو اس طرح سارا اقتدار چلا گیا. اب مسلمانوں میں یہ تھا کہ اور دوسرا مغربی علوم کی جلغار، عیسائیت کی جلغار، حملے، آریہ سماج کے حملے، اور ایک وہ تو جیسے غالب کہتا تھا کہ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگے نہ آگاہانی اور ہے، بس یہ رہ گیا باب اور تو کچھ نہیں. اس قدر مایوسی. تو مسئلہ تھا مسلمانوں کا کہ ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کس طرف ہے، کیا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی تو کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ تو انیکٹیو ہو کے نہیں بیٹھتے، جیسے یہ لوگ مولوی کہتے ہیں جی 50-60 سال کے لیے بھول جاؤ اللہ میاں کا اقتدار، جب یہ کہیں سے تلوار لے کے ڈھونڈے کریں گے اس کے بعد ہوگا. یہ بات نہیں ہوتی. یا خدا تعالیٰ کے احکامات شرعی احکامات ہوتے ہیں، کوئی قوم شرعی احکامات کو مانتی ہے، یا تمام قوموں پہ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے قانون چلتے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے قانون سے باہر نہیں ہے. تو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کس طرف ہے. 2 مسئلے تھے. زندہ خدا سے تعلق کٹ گیا تھا. سب سے بڑا جو سانحہ کسی تہذیب کے لیے ہوتا ہے
وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ماورا سے کٹ جاتا ہے. جو سورس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کے جیسے غالب نے خود کہا ہے نامہ پر تو ہی بتا, تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ نامے جن کے جواب آتے ہیں, کہ یہ ایک مسئلہ تھا. ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کٹ گیا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی جب ملکہ کی کورونیشن تقریب ہو رہی تھی دلی میں, تو وہ دیکھ کے فرمانے لگے میں ایسے الٹ سکتا ہوں لیکن لوگ سنبھالتے ہوئے نظر نہیں آتے. اب اس سے دو باتیں لگ رہی ہیں, ایک اللہ سے تعلق, دوسرا لوگوں کو تیار کرنا. دو ہم نے باتیں معلوم. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو زندگی ہے ہم دیکھتے ہیں دونوں باتیں انہوں نے پوری کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ کی شہادت انہوں نے دی پیش گوئیاں کر کے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثال ایک دیتا ہوں. بنگال 1905 میں تقسیم ہوا ہے, اسے ہندوؤں نے بڑا ریئیکشن کیا. 1906 میں حضرت مسیح موعود علیہ اور انہوں نے کہا یہ سیٹل فیکٹ ہے, انگریزوں کی جانیں چلی جائیں گی, ہنگامے اتنے شدید تھے. حضرت مسیح موعود نے علیہ السلام نے 1906 میں فرمایا کہ جو ان کی جو احکامات جاری ہوئے ہیں اب ان کی دل جوئی ہوگی. تو ایک ہندو اخبار پرکاش کہتا ہے کیا ان کو کوئی تار ملی ہے لارڈ مارلے کی طرف سے جو یہ فرما رہے ہیں, اور یہ اتنا سیٹل فیکٹ تھا کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن 1911 میں جارج پنجم ہندوستان گئے اور انہوں نے منسوخ کر دیا. اس پر ایک غیر احمدی مولوی مولانا سمیع اللہ فاروقی صاحب لکھتے ہیں حیرت انگیز طور پہ یہ پیش ہوئی پوری. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو سب سے بڑا ثبوت تھا خدا کی ہستی کا, آپ نے یہ ایویڈنس دے کے وہ تیار دے دیا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو تیار کرنا, کسی کے دل میں ایمان ڈالنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے جیسے غالب نے کہا فارسی شعر میں, فرزند زیر تیغ پدر می نہد گلو گر خود پدر در آتش نمرود می رود, کہ بیٹا باپ کی گردن کے اپنی گردن باپ کی چھری کے نیچے نہیں رکھتا جب تک باپ خود آتش نمرود میں نہ کود چکا ہو, کوئی ایویڈنس نہ ہو, کوئی مثال نہ ہو. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک بار دیکھیں, مذہب کا کردار یہ نہیں ہوتا جیسے سر سید کہہ رہے تھے کہ ای از ایکول ٹو ایم سی اسکوائر, کہ عقل از ایکول ٹو مذہب. یہ نہیں ہوتا. عقل کا مذہب کا ایک حصہ اسے ماورا بھی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ماورا حصے کو پہنچایا, یہ ایمان سے تعلق ہے. تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار طویل کر رہے تھے کہ جس آگ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم کو علیہ السلام کو, وہ مخالفت کی آگ تھی, وہ فزیکل آگ نہیں تھی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کسی کو شک ہو تو مجھے ڈال کے دیکھ لو. تو اس طرح یہ ایمان تھا جو انہوں نے بندے پروڈیوس کے. حضرت سید احمد شہید نے کابل میں ان کو بادشاہوں کی تاج پوشی کرتے تھے, انہوں نے اپنی جائیداد, اپنی جان, اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی اور شہادت دے دی کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ انہیں ایمان لایا تھا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نواب بہاولپور جو تھا وہ 60,000 ایکڑ زمین دے رہا تھا کہ میرے پاس آ جائے, میں آپ کو, انہوں نے انکار کر دیا کہ جو مجھے ایمان کی دولت میسر ہے اس کے مقابلے پہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں مولانا کوثر نیازی کی کتاب پڑھتے ہیں, اس نے لکھا ہے کہ قاری طیب جو متمم تھے دیوبند کے, سعودی عرب والوں نے کچھ پیسے دیے, میں جھگڑا پڑ گیا کہ جی کو میں نے لینے تھے, اس نے کہا میں نے لینے تھے. تو یہ بے نیاز دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ جو باتیں انہوں نے پیدا کی ہیں, اس سے جو غیر احمدی علماء ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں, مولانا ابوالکلام آزاد تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ڈیفنس کیا, کس طرح یہ سحر توڑ دیا, کس طرح زہریلی کچڑیاں آ رہا سماج کی توڑ دیں اور ایمان بحال کیا. ساری زندگی ان کی یہ نشانات اور رہنمائی پہ گزری. نذیر صاحب جزاک اللہ, شکریہ بہت بہت. تو اب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جو اس اوور ویو کے بعد ہم چلتے ہیں حضور کے جو آخری ایام تھے ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مبشر ایاز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر ایاز صاحب, آپ ہمیں پتہ ہے کہ اپریل 1908 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے سفر لاہور کا ارادہ فرمایا. تو مبشر صاحب آپ اگر ہمیں اس سفر کے کچھ حالات بتا دیں. جی ایاز صاحب, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 27 اپریل کو یہ سفر اختیار فرمایا تھا.
جی اور اس کا بنیادی یا ایک ظاہری فوری سبب یہ بنا کہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت ناساز تھی اور ان کی خواہش تھی کہ لاہور کسی ڈاکٹر سے مشورہ وغیرہ کیا جائے اور علاج کروایا جائے. حضور علیہ السلام خود بھی ان دنوں علمی جو مسلسل کام کر رہے تھے، صحت آپ کی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن بہرحال جیسا کہ حضور کا مستقل یہ طریق تھا کہ آپ ہمیشہ سفر کرنا ہو، کوئی بھی اہم کام ہو استخارہ کیا کرتے تھے، دوسرے دوستوں کو بھی کہتے تھے دعا کے لیے، تو آپ نے دعا وغیرہ کی، استخارہ بھی شروع کیا. لیکن جیسا کہ آپ نے آغاز میں بتایا بھی تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کا آخری سفر ثابت ہوا اور آپ کی وفات ہوئی، تو اس وجہ سے ہم ساتھ ساتھ اگر یہ بھی نظر دوڑائیں کہ اس وقت تو انسان کو یہ خیال نہیں ہوتا، اگر کوئی بہت واضح اشارہ نظر بھی آئے تو ہمیشہ نیک فعل لی جاتی ہے، اور دوسری طرف دھیان جا بھی رہا ہو تو انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے. لیکن چونکہ اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی تو اس لیے یہیں سے ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا تقریباً یقین ہو چلا تھا کہ آپ کا یہ آخری سفر ہے، کیونکہ 1905 سے تو باقاعدہ آپ کو الہامات یہ ہو رہے تھے کہ اب آپ کی عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے اور آپ کا جو اجل مقرر ہے، جو بھی ہر انسان جو یہاں آتا ہے اس کا وہ اب آنے والا ہے. تو آپ کو تقریباً آپ اپنے آپ کو تیار رکھے ہوئے تھے کہ کسی وقت بھی یہ آ سکتا ہے. اور اب یہ سفر جو ہوا ہے، سفر کا آغاز 27 تاریخ کو ہوا ہے. جو اس سفر میں شامل تھے اور سفر سے پہلے حضور کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، دیکھ رہے تھے، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ کئی دفعہ سفر ملتوی ہوا کہ اچھا کل چلتے ہیں، پرسوں چلتے ہیں، لیکن بہرحال 27 تاریخ کو یہ طے ہوا کہ اب ہم لاہور چلیں گے. ان دنوں چونکہ ٹرین بٹالے تک آ چکی تھی تو اب ٹرین کے آنے کے بعد لاہور کا سفر اس طرح ہوتا تھا کہ قادیان سے بٹالہ اور بٹالے سے بذریعہ ٹرین وہ لاہور جایا جاتا تھا. تو 27 تاریخ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام روانہ ہوئے. حضرت ام المومنین، آپ کے گھر کے سارے افراد، خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے افراد، ایک اچھا خاصا قافلہ تھا. اور یہ ایک قافلہ خود بتاتا ہے، جو پہلے عموماً اتنا بڑا قافلہ نہیں ہوتا تھا کہ حضور زیادہ دیر تک وہاں قیام فرمانے والے ہیں. تو 11 افراد تو صرف حضور کے ساتھ تھے جو جا رہے تھے. یہاں ایک چھوٹی سی بات جو نوٹ کی کسی راوی نے، سیرت المہدی حصہ سون صفحہ 262 پر وہ روایت ہے کہ جب حضور نے حجرے کو بند کیا ہے، اپنے کمرے کو، تو حالانکہ حضور کے بہت قریب تو کوئی نہیں تھا، تو حضور نے اپنے آپ کو تقریباً مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اب ہم اس کو نہیں کھولیں گے. تو یہ بھی بات بتاتی ہے کہ حضور کو کچھ اشارے تقریباً ہو چکے ہوئے تھے. لیکن بہرحال 27 اپریل کو حضور قادیان سے روانہ ہو کے بٹالے پہنچے، اور بٹالے میں کوئی ایسی مصلحت ہوئی، کوئی ایسی وجہ بنی کہ ٹرین جو ریزرو ایک بوگی کروائی جاتی تھی وہ نہیں ہو سکی، اور حضور کو 27 تاریخ کو اور 28 تاریخ کو 2 دن بٹالے میں ہی رکنا پڑا. بٹالہ اسٹیشن، اس کے ساتھ ہی ایک سرائے ہے، مائی اچھرا دیوی کی سرائے، وہ ابھی تک وہاں موجود ہے. اس سرائے میں آپ نے قیام فرمایا. اگر نقشہ سارے کا سارا ابھی بھی وہی ہوگا تو اس کے اوپر والی جو منزل ہے، وہاں جو کمرے ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کا قیام تھا. تو 27، 28 اور 29 کی دن کا کچھ حصہ آپ نے پھر بٹالے میں قیام فرمایا. اور بٹالے میں حضور، ایک جو آپ نے بھی بات بیان فرمائی، نصیر حبیب صاحب نے بھی اشارہ ادھر کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مصروفیت تو قادیان میں بھی کوئی کم نہیں تھی. لیکن یہ مہینہ جو تھا، جس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اپنی صحت بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی، بیمار تھے. اگر جب تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو حضور بہت زیادہ اچھی صحت لے جا کے یہاں صحت کے ساتھ یہاں نہیں جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ مہینہ آپ کا اتنا مصروف رہا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے اس مصروفیت کو دیکھ کے. بٹالے میں رہتے ہوئے بھی مجالس عرفان جاری تھی. یہ جہاں رہے ہیں، سوال و جواب ہوتے رہے، لوگ سوال کرتے رہے، غیر جماعت دوست آتے رہے، وہاں سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہا، جس میں وفات مسیح وغیرہ
وہ ذکر ہوا، طلباء کے امتحان کا ذکر ہوا، کیونکہ ان دنوں یونیورسٹی نے نتیجہ نکالا تھا جو ہندوستان میں حیرت انگیز طور پہ بہت ہی خراب نتیجہ تھا، اخباروں نے بڑا شور ڈالا، اس حوالے سے بھی سوال جواب ہوتے رہے. لیکن بہرحال 29 اپریل کو ایک سیکنڈ کلاس ڈبے میں حضور بٹالہ سے روانہ ہوئے، امرتسر سے گزرتے ہوئے لاہور پہنچے ہیں. امرتسر میں جب کچھ دیر کے لیے ٹرین رکی ہے تو یہاں بھی آپ کے جو اشاق تھے، جو آپ کی ایک چہرے کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، وہ پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے. ایک معزز غیر جماعت مسلمان تھے، وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. حضور نے گاڑی کے اندر انہیں بلا لیا اور وفات مسیح کے مسئلے پر وہاں تفصیل سے بات ہوئی. جب تک ٹرین چلی نہیں تب تک یہ بات ہوتی رہی. حضور نے ایک بنیادی اصول ان کو یہ سمجھایا کہ قرآن مجید کو حکم بناؤ، قرآن مجید سے فیصلہ لو اس مسئلے میں بھی. بہرحال یہاں سے ٹرین چلی تو دوپہر کے وقت یہ ٹرین لاہور پہنچی ہے، اور یہاں عام روٹین سے ہٹ کے جو حضور کا قیام تھا وہ ان گھروں میں نہیں تھا جہاں پہلے ہوا کرتا تھا، کیونکہ عموماً حضور جہاں ٹھہرا کرتے تھے جو دہلی دروازے میں میاں چراغ دین صاحب والا مکان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش دعوے سے لے کر اس وقت تک تقریباً یہی رہے ہیں سوائے ایک آدھ دفعہ کے. تو اب جب حضور لاہور تشریف لے جا رہے تھے تو خواجہ کمال الدین صاحب اور ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب یہ قادیان تشریف لاتے ہیں، اور انہوں نے درخواست کی کہ حضور ہم نے ذرا کھلی جگہ پر اپنے گھر بنائے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں. جو اس وقت کے حساب سے، اب تو وہ کھلی جگہ کہیں بھی نظر نہیں آتی، لیکن جو اب آج کل برانڈرز روڈ کہلاتی ہے، یہاں یہ جنگل اور باغات ہی ہوا کرتے تھے سارے علاقے میں. یہاں نئی نئی زمین حاصل کی تھی ان لوگوں نے کرائے پہ، غالباً 99 سال کا کرایہ تھا، جو بعد میں احمدیہ بلڈنگز کے نام سے معروف ہوئی. تو یہاں خواجہ کمال الدین صاحب کا اپنا گھر تھا، ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کا اپنا گھر تھا، ایک میاں نبی بخش صاحب تھے ان کا گھر بن رہا تھا. تو یہ بار 2-3 ابھی گھر تھے، تو انہوں نے درخواست کی. حضور علیہ السلام نے اپنے دوستوں کا خیال بھی کتنا رکھتے تھے، فرمایا کہ ہم تو عموماً انہی کے پاس ٹھہرتے ہیں، ان سے آپ اجازت لے لیں، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ہم آپ کی طرف ٹھہر جائیں گے. انہوں نے منت سماجت دوستانہ رنگ میں جو بھی ہوتا ہے وہ ان سے درخواست کی، تو بہرحال انہوں نے اجازت دے دی. تو حضور علیہ السلام پھر اس دفعہ 29 مئی کو جب لاہور پہنچے ہیں تو خواجہ کمال الدین صاحب کے گھر میں قیام فرمایا ہے. خواجہ صاحب کا گھر اور ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب کا گھر ساتھ ساتھ تھے، درمیان میں ایک گلی تھی، اور حضور کے جانے کے بعد اس گلی کے اوپر ایک لکڑی کا عارضی پل بنا دیا گیا اور اوپر سے دونوں وہ گھر مل گئے. تو خواجہ صاحب کے گھر میں حضور کا قیام رہا، اور ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے گھر میں خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ تھے. وہ وفات سے پہلے جب الہام بار بار ہوا الرحیل و ثم الرحیل، کہ یعنی اب کوچ کا وقت ہے یا کوچ کرو، تو حضور نے الہام کو ظاہری رنگ میں پورا کرنے کے لیے یہ مکان آپس میں تبدیل کر دیے. اور یوں جب وفات ہوئی ہے تو آپ ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے گھر میں تھے اور خلیفہ اول خواجہ کمال الدین صاحب کے گھر میں تھے. تو یہ باہر مختصر سا ہے جہاں حضور کا 29 اپریل تک لاہور پہنچنے کا ذکر ہے. مبشر ریاض صاحب جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. مبشر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں ایک اوور ویو دے دیا اس سفر کے حوالے سے، یہ سفر کیوں کیا گیا اور کیا حالات تھے، کس طرح حضور لاہور پہنچے. تو اور ابھی مبشر ریاض صاحب ذکر بھی کر رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام بھی ہوا کہ آپ کی وفات کے متعلق. تو ویسے تو فضل صاحب ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پہلے بھی ایک وقت سے کافی دیر سے یہ الہامات ہو رہے تھے جن میں اشارے تھے کہ آپ کا اب وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے اور آپ کی زندگی کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. لیکن ان ایام میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے الہامات ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جن سے واضح طور پہ بڑے قطعی الفاظ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کی وفات کا وقت آ گیا ہے یا آ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں کچھ تفصیل بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. انبیاء کی وفات کا وقت بھی ایک طرف تو مومنین کے لیے بڑا صدمے کا وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کو الہامات کے ذریعے بعض ایسے اشارے دے دیتا ہے
کہ باوجود اس کے کہ انبیاء کو ماننے والوں کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ خدا کا نبی یہ ہم سے جدا ہو جائے، اور آخر وقت تک بعض اوقات ان کو احساس بھی نہیں ہوتا اکثریت کا۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے جب آپ پر یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو بہت سارے صحابہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اس میں تو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور بعض لوگ کہنے لگے کہ بوڑھا جو ہے اس کو کیا ہو گیا۔ لیکن بات جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آئی تھی ان الفاظ سے، وہ واقعی صحیح تھی اور وہی پوری ہوئی کہ دراصل جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رنگ میں بعض خاص الفاظ میں اشارے دیتا ہے وہ خاص لوگوں کو ہی سمجھ آتے ہیں، ورنہ جو انبیاء کے مقابل پر لوگ ہوتے ہیں وہ تو تماشا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی فلاں تاریخ بتائیں، فلاں کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جو الفاظ استعمال کرتا ہے اس میں ایک نور ہوتا ہے، اس میں ایک ایسا ٹارگٹ مومنین کو بھی دیا جاتا ہے کہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں سمجھ آئے، اور جب وہ الفاظ پورے ہوتے ہیں تو ہر ایک دشمن بھی بات پھر گواہی دینے لگتا ہے کہ ہاں جو بات پہلے بتائی گئی ہے وہ بالکل پوری ہوئی۔ اور یہ جہاں اس نبی کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، وہاں اس بات کی بھی دلیل ہوتی ہے کہ اس نبی کو بھیجنے والا کوئی خدا ہے جس نے پہلے سے مقدر کر چھوڑا تھا کہ یہ نبی دنیا میں اتنی دیر زندہ رہے گا اور وہ اتنی دیر میں اپنا کام مکمل کر لے گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان ایام کی تحریرات پڑھیں تو اس میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کہ میں نے اب جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، اب دعائیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر میں شروع کروں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو الہامات جو جس میں آپ کی وفات کی طرف اشارہ زیادہ نمایاں طور پر تھا، ان میں 1905 کے بعض الہامات ہیں۔ آپ کو ایک تو خواب میں ایک کورے پیالے میں کچھ پانی دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ صرف 2-3 گھونٹ پانی رہ گیا ہے، اور آپ کو الہام ہوا کہ آب زندگی، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اب یہ جو زندگی کے دن ہیں یہ چند ایک ہی رہ گئے ہیں۔ انہی ایام میں، اور یہ سارے وہ الہامات ہیں جو میں آگے بھی بیان کروں گا، یہ دسمبر 1905 میں ریویو آف ریلیجنز میں پھر الحکم میں شائع ہو چکے تھے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بعد میں کسی نے ایڈ کیے ہیں۔ اس زمانے کی کتابیں، اخبارات، انڈیا میں جا کے دیکھیں، پاکستان میں اور دنیا میں، مسیح موعود علیہ السلام نے تو اپنی اخبارات کو ساری دنیا میں پھیلا دیا تھا تاکہ یہ کوئی ساری دنیا گواہ رہے کہ خدا کا نبی جو اپنے بارے میں باتیں کہہ رہا ہے وہ اس کی ذات کے بارے میں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ تو وہ الہامات، ان میں سے ایک یہ الہام بھی ہے جو 1905 کا ہی ہے، جو 18 دسمبر 1905 میں ریویو آف ریلیجنز میں شائع ہوا۔ یہ 18 دسمبر 1905 کا الہام ہے جو اسی مہینے کے 1905 کے ریویو میں شائع ہوا۔ کلّا میعاد و رب کا، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی۔ کاروبا اجل و کل مقدر ہو ولا نبکی لکا من المخزیات ذکرن، یعنی تیری مقدر وفات کا وقت قریب آ گیا ہے اور ہم تیرے پیچھے کوئی رسوا کرنے والی بات نہیں رہنے دیں گے۔ پھر یہ الہام ہوا جو الحکم میں 1905 میں شائع ہوا کہ تموتو وانا راضٍ منکا، کہ تو اس حالت میں فوت ہوگا کہ میں تجھ سے راضی ہوں گا۔ اسی طرح ایک یہ الہام ہوا کہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی، یہ ہوگا، بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا، تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا۔ تو حوادث قدرت، عجائبات قدرت تو جماعت احمدیہ آئے دن دیکھ رہی تھی کہ ایک رنگ میں تو مسیح موعود علیہ السلام نوجوانی کی عمر سے ہی بعض ایسی بیماریوں میں مبتلا تھے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض پیشگوئیوں کو پوری کرنے والی تھیں کہ مسیح جو ہے وہ آنے والا وہ زرد چادروں میں لپٹا ہوا ہوگا۔ تو بیمار تو آپ شروع سے تھے، اور اس بیماری کے باوجود آپ نے جو غیر معمولی لٹریچر پیدا کیا آریوں کے خلاف، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے لیے، وہ اتنا عظیم الشان ہے، مسلسل آپ کی قلم چل رہی تھی اور اس میں الہامات شائع ہو رہے تھے، اور وہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ اور پھر مسیح موعود علیہ السلام نے، جیسا کہ بھی ذکر ہوا، کہ جن ایام میں مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا اور کثرت سے آپ کی وفات کے الہامات ہوئے، مثلا آخری دنوں میں اپریل 1908 میں یہ الہام ہوا کہ مباش ایمن از بازی روزگار، یعنی اس زندگی کے کھیل سے امن میں نہ رہو۔ پھر اسی طرح انہی ایام میں ایک الہام یہ ہوا، یہ اپریل مئی کے الہامات میں سے ہے کہ مکن
تکیہ بر عمر ناپائیدار، یعنی اس گزرنے والی عمر پر بھروسہ نہ کر۔ پھر اسی طرح الرحیل ثم الرحیل ان اللہ یحمل کل حمل۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا ایک خواب بھی میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب اس طرح بار بار خبریں مل رہی تھیں تو آپ نے اپنی ایک بیٹی سے کہا، سید مبارکہ بیگم صاحبہ سے، کہ مجھے بعض کام درپیش ہیں جن میں سے ایک لاہور جانا بھی تھا، کہ آپ دعا کرو اور اگر تمہیں کوئی خواب آئے تو مجھے بتانا۔ تو میں ساری روایت پڑھ دیتا ہوں۔ حضور نے حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ سے فرمایا مجھے ایک کام درپیش ہے، دعا کرو اور اگر کوئی خواب آئے تو مجھے بتانا۔ چنانچہ انہوں نے رویا میں دیکھا کہ وہ چوبارہ پر گئی ہیں اور وہاں حضرت مولوی نور الدین صاحب ایک کتاب لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس کتاب میں میرے متعلق حضرت صاحب کی الہامات ہیں اور میں ابو بکر ہوں۔ دوسرے دن حضرت سیدہ مصطفیٰ نے حضور کو یہ خواب سنائی تو حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا یہ خواب اپنی ماں کو نہ سنانا۔ اب اس میں بھی مسیح موعود علیہ السلام کو اور آپ کی بیٹی کو بتایا گیا تھا کہ اب ایسا وقت آنے والا ہے کہ اب نور الدین جو ہے وہ گویا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میرا حضور کا جانشین ہوگا۔ تو یہ مختلف اشارے تھے جو سمجھنے والے سمجھ رہے تھے، جس میں مومنین کی جماعت جو، اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی تو جہاں جماعت کو بہت غم تھا، وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات بھی پورے ہو رہے ہیں، الہامات کا پورا ہونا بذات خود ایک تسکین کا باعث بنتا ہے انسان کے لیے۔ جی جزاک اللہ فضل صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تو انہی ایام میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے لاہور کے رؤساء کو دعوت بھی دی، اور آپ نے جس طرح کہ مبشر یاس صاحب نے بتایا کہ ان دنوں آپ کی طبیعت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے تقریباً 2 گھنٹے کی تقریر فرمائی۔ تو اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے ایک جو بریک تھرو ہوا ہے کہ جو الیٹ تھی، رؤساء تھے، جو وہ کسی کی بات نہیں سنتے، عام طور پہ ان کے میں کوئی ایک تکبر ہوتا ہے، تو وہ ایک اس طرح متوجہ ہوئے ہیں۔ پھر 17 مئی کا دن طے پایا۔ اس میں ایک ابراہیم صاحب، سلطان ابراہیم صاحب تھے، وہ احمد شاہ عبدالی کی فیملی سے تھے، وہ بھی آئے ہیں، ملے ہیں، اور اس سے پھر بات وغیرہ ہوئی ہے۔ تو اس پہ تجویز ہوئی کہ بھئی 17 مئی کو ایک جلسہ ہو جس میں یہ لوگ آئیں گے۔ لیکن جب یہ طے پا گیا تھا تو حیرت انگیز طور پہ یہ واقعہ ہوا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اسی اسہال کی تکلیف کی وجہ سے، اور آپ نے حضرت خلیفہ مسیح اول رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے خطاب کریں۔ تو لیکن پھر الہام ہوا کہ میں ساتھ ہوں، تو وہ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے 2 گھنٹے تک، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کچھ تھوڑی سی زیادہ ایک تقریر کی۔ اور یہ بڑی امپارٹنٹ بات، اپنی ساری انہوں نے وضاحت کی کہ میرا کیا دعوی نبوت ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ میرا جو دعویٰ ہے وہ مکالمہ مخاطبہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے غیب کی خبریں دیتا ہے۔ لوگوں کو، اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں ماضی میں دی ہیں، لیکن میرا اس کمال تک پہنچ گیا ہے کہ میرا نام نبی رکھا گیا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اس قسم کی نبوت کہ میرا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یا میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پہ کھڑا ہو گیا ہوں، یا میں قرآن کو میں نہیں سمجھتا، اس سے کوئی میرا تعلق نہیں، اس قسم کی نبوت سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے میرا۔ تو ہم تو احیاء کے لیے کھڑے ہیں، قرآن کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا صرف جو ہے یہ نزاع لفظی ہے، لیکن ایک دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے، ایک چالاکی ہوتی ہے، جیسے کہ لوگوں کے، دیکھیں دنیا میں کوئی بندہ جو اسلامی تاریخ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بار بار یہ کیوں وضاحت کرتے کہ لوگوں کو یہ جو علماء نے گرد و غبار کھڑا کر دیا ہے کہ ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کو اپنے عربی کی گرامر اور اس قسم کے جو لوگوں کے جھوٹے پراپیگنڈے کر کے اس کو دور کیا جائے، تو ڈائریکٹ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے، ان پہ کفر کا فتویٰ لگا،
اور وہ جو عبداللہ بن سبا تھا وہ سر مبارک ان کا پڑا ہوا اور وہ مسواک کر رہا تھا اپنے، اور وہ مسواک ان کے ہونٹوں پہ مار رہا تھا، اور ایک بندے نے کہا کہ پرے کرو، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا۔ تو نہیں آپ دیکھیں کہ اس قسم کے طریقے علماء کے ہوتے ہیں، ہتھ کنڈے۔ پھر امام ابو حنیفہ جیل میں ان کا انتقال ہوا ان کا، امام مالک کو کوڑے پڑے، وہ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور اس کے بعد امام ابن تیمیہ جو ہیں وہ جیل میں ان کا انتقال ہوا ہے، امام بخاری کو اتنا لوگوں نے تنگ کیا، موت کی دعائیں مانگتے، یعنی اس پوری ایک ہسٹری ہے ہماری بھری ہوئی۔ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا کہ میرا جو نبوت کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے مکالمہ مخاطبہ کا شرف حاصل ہوا ہے، اور غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، میں احیاء کے لیے کھڑا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا نام نبی رکھا گیا، اس لیے میرا نبی۔ تو ایسی کوئی نبوت نہیں نعوذ باللہ کہ میں قرآن کو، ہم تو قرآن، میں حیران ہوتا ہوں ان مولویوں پہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ قرآن کا ایک شوشہ بھی میں نہیں کر سکتا، اس کی حکم کے نیچے ہوں، اور ان کو اتنی جرت ہے۔ مولانا مودودی صاحب سے ایک سوال ہوا کہ دو جڑواں بہنیں ہیں، ان کی یہ بازو آپس میں جڑے ہوئے ہیں پیدائش کے موقع پہ، ان کی شادی کیسے کرنی چاہیے؟ تو وہ مولانا مودودی رسل الرسائل میں فرماتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو کتاب عبدالحمید صاحب کی کتاب خطبات بہاولپور، اس میں بھی یہ ریفرنس ہے کہ ان دونوں بہنوں کی کسی ایک مضبوط مرد سے شادی کر دینی چاہیے، حالانکہ قرآن پاک میں کلیئر کٹ آیا ہوا ہے کہ دو بہنوں کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کر سکتے، لیکن اتنی یہ کرتے ہیں۔ تو اس پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وضاحت کی، لیکن اس کے بعد جو اخبار میں رپورٹنگ ہوئی، اخبار میں رپورٹنگ یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے دعوی نبوت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کی وضاحت کی انہوں نے کہ بھئی یہ بات نہیں ہے، جو بات میں نے کی ہے جن میں اللہ نے میں اگر اس سے انکار کروں اس معنوں میں تو میں گناہ گار ہوں۔ تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے۔ نصیر صاحب جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ مبشر ریاض صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مبشر صاحب، ابھی ہم اس تقریر کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی تھی، تو اس کے علاوہ کچھ مزید تفصیل آپ اس کے بارے میں اگر ہمیں بتا سکیں؟ اس تقریر کے حوالے سے حضور کے کیا مضامین تھے جو اس تقریر میں ڈسکس ہوئے؟ جی محترم نصیر صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تقریر آپ نے فرمائی تھی، اس میں ایک تو اپنے دعوی جو ہیں، دوبارہ ایک بات تھوڑی سی آپ کی بات آپ نے بھی خیر کی، وہ بات دوبارہ دہرا دوں کہ یہ جو 29 اپریل سے 26 مئی تک کا تقریباً ایک مہینے کا دن بنتا ہے، 27 دن کا بنتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سوانح دعوے سے لے کر 27 اپریل تک ایک طرف رکھیں، اور یوں لگتا ہے جیسے پوری فلم جو ہے وہ ریوائن ہوئی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی اختصار اور جامعیت کے ساتھ حضور نے اپنے تمام تر دعاوی جو ہیں مختلف رنگوں، مختلف دلائل کے ساتھ، مختلف مضامین کے ساتھ، مختلف لوگوں کے سامنے یہاں ان 27-28 دنوں میں گویا کہ پوری اتمام حجت آپ نے فرما دی۔ یہ ہمیں پورے 26 دن میں ملتا ہے۔ ہمیں یہ تقریر اس اعتبار سے اپنی اہمیت کی حامل تھی کہ اس میں لاہور کے معززین جو ہیں، علماء جو تھے وہ بھی تھے، جو جدید علم رکھنے والے لوگ تھے، تعلیم یافتہ وہ بھی تھے، وکلاء بھی تھے، صحافی بھی تھے، مختلف اخباروں کے ایڈیٹرز بھی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنے دعوی جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ کھول کے بیان فرمائے، اور بڑے ہی سمپل اور سادہ رنگ میں بیان کیا۔ سمپل سادہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ وہی دعوی ہیں جو جس طرح نصیر حبیب صاحب بتا رہے تھے کہ جو مولوی لوگ ہیں وہ اپنے مفاد کی خاطر، مفاد کیا تھا کہ یہ لوگ سیدھے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھتے نہ چلے جائیں، بلکہ جو تیزی سے لوگ بڑھ رہے تھے یہ اس سیلاب کو بند باندھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، تھوڑے سے کامیاب ہوتے تھے لیکن مستقل طور پر تو ناکام ہی ہو رہے تھے۔ تو جو اس وقت کے مولوی جو تھے، علماء تھے، جو علماء سو کہنا چاہیے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو، حضور کے دعاوی کو مسخ کر کے کچھ باتیں وہاں سے لی، کچھ وہاں سے لی، سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے وہ پورے اپنے اسلحے کے ساتھ لیس تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لاہور جیسے جو ایک بہت بڑا اس وقت علمی مرکز تھا،
خدا تعالیٰ کی تقدیر یہاں لے کے آئی اور یہاں لوگوں کے لیے آسان بھی تھا آنا، تانتا بندہ رہتا تھا، تو یہاں حضور نے اپنے انہی دعوی کو دہرایا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ میرا دعویٰ اصل میں تھا کیا، اور اس دعوے کے بڑے آسان رنگ میں اپنے فرمائے ہیں، دلائل دیے ہیں، اور اسلام کی جو صحیح تعلیم تھی اس کو آپ نے یہاں اجاگر کیا ہے، کلمہ طیبہ کی حقیقت جو ہے وہ بیان فرمائی آپ نے، وحی و الہام کی ضرورت آپ نے بیان فرمائی، قرآن پاک کی تعلیم اور انجیل کی تعلیم کا موازنہ اس تقریر میں آپ نے فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو ہر زمانے میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے باقی جسمانی تعلیم و تربیت کے نظام رکھے ہوئے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، بارش ہے، کبھی قحط سالی ہوتی ہے، اسی طرح روحانی ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور جب روحانی طور پہ قحط سالی اور خشکی کا زمانہ آتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنی طرف سے ایک مامور بھیجتا ہے۔ یہ سارے آپ نے اس میں مسائل بیان فرمائے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا جو نبوت کا مسئلہ تھا، جس کو آپ نے بڑے سادہ سے رنگ میں بیان فرمایا تھا۔ بعد میں لوگ اس کو لے کے ایک اور رنگ میں اچت بھی لیا، اور وہی غلطی جو اخبار عام نے پھیلانے کی کوشش کی، اور اخبار عام میں یہ 17 مئی کی تقریر تھی، 23 مئی کے اخبار عام میں رپورٹنگ ہوئی، اور اس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ مرزا صاحب نے وہ دعویٰ واپس لے لیا، اور حضور نے اسی دن 23 مئی کو ہی اخبار عام کے ایڈیٹر کو خط لکھا اور اس میں تردید فرمائی کہ یہ غلط ہے، اور 26 مئی جس دن حضور کی وفات ہوتی ہے اس دن کی اشاعت میں حضور کا وہ خط منوان شائع بھی ہوا۔ تو یہاں میں اس تقریر کا ایک صرف اقتباس پڑھ کے ختم کروں گا اپنی بات کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 مئی کی تقریر میں ایک بات بیان فرمائی جو بہت ہی اہم ہے، اور آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فکرے غور سے پڑھنے والے ہیں کہ کس طرح آپ کو اپنی سچائی پر یقین تھا، اور کس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے تھا۔ حضور نے اس تقریر میں بیان فرمایا کہ صاحبان، یہ امور ہیں جن کی اصلاح کے واسطے میں بھیجا گیا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس مجلس میں سے بعض ایسے بھی لوگ اٹھیں گے کہ ان میں کچھ بھی تبدیلی پیدا نہ ہوئی ہوگی، یا ان کے خیالات پر میری ان باتوں کا ذرا بھی اثر نہ ہوگا، مگر یاد رکھو جو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں بلکہ اس سے مقابلہ کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر ادنا چپڑاسی کی حد تک کی جائے اور اس کی بات نہ مانی تو گورنمنٹ سے حد تک کرنے والے یا نہ ماننے والے کو سزا ملتی ہے اور باز پرس ہوتی ہے، تو پھر خدا کی طرف سے آنے والے کی بے عزتی کرنا، اس کی بات کی پرواہ نہ کرنا کیوں کر خالی جا سکتا ہے؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میرا سلسلہ خدا کی طرف سے نہیں تو یوں ہی بگڑ جائے گا، خواہ کوئی اس کی مخالفت کرے یا نہ کرے۔ تو یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنی وفات سے 9-10 دن پہلے کے الفاظ آج بھی کس طرح چمک رہے ہیں، اور بجلی کی کڑک کی طرح مخالفین کے کانوں کو کھٹکھٹا رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ شخص تھا جس کو نہ مان کے جس نے نہیں مانا اور حد تک کی، اس کو کس طرح کی سزا مل رہی ہے۔ ان کے کیے کی سزا آج ان کی نسلوں کو مل رہی ہے، آج ان زمینوں کو مل رہی ہے، اور یہ سلسلہ کس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو خود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خدا کی طرف سے تھا۔ مبشر ایاز صاحب جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ نصیر صاحب، انہی دنوں میں اس کا تو ہم نے ذکر کیا کہ بعض علماء اور رؤساء اس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کی ایک محفل ہوئی، آپ نے تقریر فرمائی، تو انہی دنوں میں بعض اور لوگوں کو بھی، اہم شخصیات کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ملاقات کا شرف ملا۔ ان میں سے ایک یہ ہمارے ماہر موسمیات اور جو پروفیسر کلیمونٹ ہیں ان کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس کا بھی کچھ، یہ حیات دان تھے، پروفیسر تھے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہاں، میں کراتا ہوں تعارف۔ اس میں میں مبشر ایاز صاحب کی بات کا جب بتا رہے تھے مولویوں کا، تو مجھے ایک ایسے واقعہ یاد آ گیا کہ کرم دین کا مقدمہ تھا، اس نے ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ کیس کیا ہوا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہ آپ نے مجھے کذاب اور لئیم لکھا ہے۔ کذاب تو ثابت ہو گیا تھا عدالت میں کہ یہ جھوٹا ہے، لئیم کا مطلب کمینہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا تھا اس کا اور معنی بھی ہیں۔
تو وہ اس کی ثناء اللہ مرسری اس کی گواہی میں آئے تائید میں، اور وہ کہنے لگے کہ یہ متقی ہے. متقی کی ڈیفینیشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ جھوٹ نہ بولتا، وہ کذاب ہو، تو لہٰذا انہوں نے توہین کی ہے کیونکہ یہ متقی ہے. تو وہ خواجہ کمال الدین صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے جو سورۃ بقرہ کی آیات پڑھی ابتدائی، اس میں ایمانیات کا ذکر ہے، عملیات کا وہاں ذکر نہیں ہے، اعمال کا ذکر نہیں ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر وہاں تو جھوٹ نہیں بولتا، اس میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ چوری نہ کرتا ہو، وہ ڈاکہ نہ مارتا، وہ زنا نہ کرتا ہو، کیا یہ سارے کام کرنے والا متقی ہے؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں. تو یہ حال کسی بندے کا، تو پھر پاکستان میں کیوں رولا پڑا ہوا ہے؟ سارے متقی ہیں پاکستان میں، تو کیوں یہ تحریک چلائی آپ لوگوں نے کرپشن کے خلاف؟ وہ تو ثناء اللہ مرسری کے بقول تو سارے متقی ہیں پاکستان میں، چوری بھی کر سکتا ہے، ڈاکہ بھی مار سکتا ہے، اور اخلاقی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں. مولانا ثناء اللہ مرسری کے نزدیک تو وہ متقی ہیں، سارے پاکستان سارا متقیوں سے بھرا ہوا ہے. تو یہ حال جب انسان کا ہو جاتا ہے، جب مأمور من اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے. تو یہ میں کہوں گا کہ مختلف لوگ آئے ہیں، میاں فضل حسین صاحب بھی آئے ہیں، ایک پولیٹیکل فگر تھے، تو انہوں نے بھی مسئلہ چھڑا اسی طرح کہ آپ کافر کیوں کہتے ہیں دوسرے جو آپ کو نہیں مانتے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کافر نہیں کہتے، بلکہ جب ہم نے دعویٰ کیا ہے، محمد حسین بٹالوی نے خود ہمارے خلاف وہ فتویٰ دیا ہے، اور اس فتوے کی روح سے جب کسی کو مومن کو کوئی آدمی کافر کہتا ہے، خود کافر بن جاتا ہے. تو یہ ہے وہ بات، ہم نہیں کسی کو کافر کہتے. تو انہوں نے کہا تو آپ نہ کہیں. انہوں نے کہا ہم کیسے حدیث کا انکار کر دیں؟ حدیث یہ بتا رہی ہے، تم کہ ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا انکار کر دیں آپ؟ ہم نہیں کسی کو کہتے، لیکن خود بنتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کلیمنٹ صاحب ہیں، کلیمنٹ صاحب ہیں، یہ تھے برٹن کے تھے، ادھر یو کے تھے، لیکن آسٹریلیا میں شعبہ حیات کے سربراہ تھے، لیکچر وغیرہ دیتے تھے، اور مختلف یہ ڈارون کی تھیوری، حضرت مسیح علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھے وہ مصلوب ہونے کے عقیدہ وہ بیان کرتے تھے کہ وہ کر گیا، کفارہ کر گیا. تو مفتی صادق صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بندہ جو ہے یہ متعصب نہیں ہے، یہ بات سمجھنے والے کرنے والے ہیں. تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام سے ان کی ملاقات کرائی گئی. انہوں نے سوال پوچھے اسپرچولیزم کے بارے میں بھی، اور کہ جی نبی جو ہیں وہ خاص خطے میں یہ کیوں ہوا، دنیا تو اللہ میاں تو سب کا ہے، تو کیا ان کی وائف نے سوال کیا تو کیا مردوں سے بات کی جا سکتی ہے، ان کی روحوں سے، تو ان سے حالات معلوم کیے جا سکتے ہیں. تو مذہب کے بارے میں پھر کیا زندگی چاند سے آئی ہے، بعض اسپرچولیزم والے کہتے ہیں. اس طرح کے سارے حضرت صاحب نے اس قدر جواب دیے ان تسلی بخش کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. انہوں نے دوبارہ ملاقات کی درخواست کی، دوبارہ ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور پھر انہوں نے یہی ڈارون کی تھیوری کے بارے میں سوال کیے، اور اس طرح کے سارے سوال کیے. تمام جدید نوعیت کے سوالات تھے کہ مذہب کی کیا ضرورت ہے، اور یہ نجات کیا ہے، اور یہ اتنے سارے حضور نے ایک یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جدید تعلیم یافتہ شخص کے ساتھ کس طرح اس کی تسلی کروا رہے ہیں. اور حیرت کی بات ہے، پہلے تو انہوں نے اپنے جو خیالات کہتے تھے مسیح مصلوب ہو گیا، بعد میں کہتے تھے عیسائیوں کا عقیدہ ہے جی کفارہ ادا کر گیا، کوئی یہ اور ضروری نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ یہ ڈارون کی تھیوری پہ کہتے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ اس طرح کا تصور ہے، اور بعد میں پتہ چلا یہ احمدی بھی ہو گئے تھے. جزاک اللہ. فضل صاحب اس حوالے سے کوئی مزید تفصیل آپ بتانا چاہیں، فضل حسین صاحب کے حوالے سے یا کلیمنٹ صاحب کے بارے میں؟ ان دونوں نے جو سوالات کیے ہیں ان میں سے کچھ تو انہوں نے بتا دیا ہے محترم نذیر حبیب صاحب نے، کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا تھا کہ ان کے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہ بس تھوڑی سی نرمی، یعنی ان معنوں میں نرمی کہ ان کی بات میں ہاں میں نہ لی جائے تو اس سے ذرا ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن خدا کا جو نبی ہوتا ہے وہ اصل تو امن کا شہزادہ وہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب تک بیماری کی تہ تک اصلاح نہ ہو، صرف منافقت کے طور پہ اگر کسی کے ساتھ اس رنگ میں اس کی بات کی تصدیق کر دی جائے تو اس سے تو بیماری اور پھیل جاتی ہے. تو اس لیے مسیح موعود صاحب نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کلمہ گو کو کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہوتا ہے. تو حضور نے بڑا واضح فرمایا کہ ہم نے تو ان کو کافر نہیں کہا. حضور نے بڑی تفصیل دی، فرمایا کہ آپ تحقیق کریں. سب سے پہلے تو مولوی محمد حسین بٹالوی نے ایک کاغذ لیا اور سارے ہندوستان میں پھرے،
حالانکہ مولوی محمد حسین بٹالوی مسیح موعود علیہ السلام کو بچپن سے جانتے تھے اور جانتے تھے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو کس قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، قرآن کے ساتھ عشق ہے، اور آپ کو وہ ایک اسلام کا ایک بہت بڑا جرنیل بھی مانتے تھے اور آپ کی کتابوں کی تعریف کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جانتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اس مولوی کا ایک فتویٰ لے کے سارے ہندوستان میں سب سے پہلے وہ دلی میں اپنے استاد نذیر حسین کے پاس گیا، اس سے مہر لگوائی تاکہ باقی مولویوں کو تائید کرنے میں سہولت مل جائے۔ فرمایا کہ یہ دیکھو، جب اس قدر ان مولویوں نے سارے ایک متفقہ طور پر باوجود بار بار اس بات کے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میرا ایمان ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خاتم النبیین مانتا ہوں، قرآن کو میں آخری کتاب مانتا ہوں، اس کے باوجود اگر یہ مجھے کافر کہتے ہیں تو میں تو ان کو کافر نہیں کہتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو کافر کہہ رہی ہے۔ اس پر انہوں نے پھر ایک اور کہا کہ اچھا چلو آپ یہ کریں کہ وہ لوگ جو آپ کو کافر نہیں کہتے، آپ کم از کم ان کو کہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اس کا جواب میں مسیح موعود علیہ السلام کی جو یہ ساری تحریرات کو آپ کے ارشادات کو لکھنے والے تھے اس میں سے میں کچھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ لا یلدغ المومن من جوہر واحد مرتين، ہم خوب آزما چکے ہیں کہ ایسے لوگ دراصل منافق ہوتے ہیں، ان کا حال ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یعنی سامنے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ اور کوئی مخالفت نہیں کرتے، یعنی وہ طبقہ جو بظاہر شریف نظر آتا ہے لیکن اس کو اگر یہ کہا جائے کہ تم سب دنیا کے سامنے یہ کہہ دو کہ مرزا صاحب چونکہ کلمہ گو ہیں اس لیے تم لوگوں کے سامنے کہو کہ مرزا صاحب مسلمان ہیں، تو کیا وہ لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کافر نہیں کہتے، وہ بظاہر شریف معلوم ہوتے ہیں، کیا وہ سب دنیا کے سامنے کہہ دیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے مسلمان ہیں؟ تو گویا ان کی جو اندرونی منافقت ہے وہ تو نہیں نکلتی، اور لوگ ایسا ہم نے خود دیکھا ہے، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، اب تو ساری دنیا میں، یہاں میں نے ایسے دیکھے ہیں لوگ یو کے میں کہ بظاہر وہ ان کو ہم سب کچھ بتاتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہی تعلیم دی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو کافر ٹھیک ہے آپ لوگ ہوں گے، لیکن ہم مرزا صاحب کے بارے میں وہ پھر وہی اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، تو مسیح موعود علیہ السلام کو وہ مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ طبقہ بھی جو بظاہر خاموش ہے، وہ دل سے وہ بھی مسیح موعود علیہ السلام کو کافر ہی سمجھتا ہے، اور جب انہی کی مسجدوں میں جاتے ہیں انہی سے جا کے وہ پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ان کی تقریریں بھی سنتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہی کی طرح ان کے فسادوں میں بھی شامل ہوتے ہیں پھر۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ منافق تباہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بس جب تک یہ لوگ ایک اشتہار نہ دیں کہ ہم سلسلہ احمدیہ کے لوگوں کو مومن سمجھتے ہیں بلکہ ان کو کافر کہنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، تو میں آج ہی اپنے تمام جماعت کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لیں۔ یعنی اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا طبقہ ہو جو سمجھتے ہیں ہم تو شریف ہیں، ہم تو مرزا صاحب کو اور آپ کی جماعت کو کافر نہیں کہتے، ان کی بڑی تعداد ہے، وہ سارے مل کے ایک فتویٰ شائع کر دیں کہ ہم تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، شائع کر کے دیکھیں، جرأت کریں، تو وہ نہیں کرتے۔ اگر وہ کریں گے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے، لیکن کوئی ان کے اندر جرأت نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی جب وہ سب کچھ ان کے ساتھ ان کے سارے کاموں میں دینی کاموں میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ان کا دین تو ان کے ساتھ ہی ہے، تو دلی طور پر تو ان کا دل انہی کے ساتھ ہے، تو اس لیے ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر جو لوگ ان کو ہمیں کافر نہیں کہتے، ہم کھل کے ہم کبھی ان کو اس طرح کافر نہیں کہتے، لیکن یہ بات درست ہے کہ ان کے دل بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہیں، انہی کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کے اپنے مولویوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوسرے یہ جو پروفیسر صاحب کی بات ہو رہی تھی، یہ تو ایسا اتنا لمبا مکالمہ ہے، وہ 2 دفعہ بلکہ وہ مکالمات ہوئے، اور اس میں اگر سوالات کو ہی دیکھا جائے جو انہوں نے سوالات کیے اور پھر مسیح موعود علیہ السلام نے جو ان کے جوابات دیے وہ ایسے دلچسپ ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مدد دیتا ہے اور ایسے ایسے علوم ان پر کھولتا ہے جو بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ بظاہر شاید دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، اور عام طبقہ یہی سمجھ رہا تھا کہ دین اور مذہب میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس ساری گفتگو کا اینڈ جو ہوا وہ بھی اسی پر ہوا کہ ان پروفیسر صاحب نے یہ کہا
کہ میں تو سمجھتا تھا کہ مذہب اور سائنس میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن آپ نے تو اس فرق کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دراصل میرا کام ہی یہ ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں دراصل ایک ہی ہیں اور یہی ہمارا کام ہے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے جو ان کے جن سوالات کے جواب دیے ان میں سے ایک یہ تھا، آپ کا کیا عقیدہ ہے، خدا محدود ہے یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اس میں کوئی شخصیت یا جذبات پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ خدا کو ہم محدود نہیں مانتے، خدا تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا یقین ہے وہ یہ ہے کہ وہ باوجود دور ہونے کے نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے دور ہے۔ وہ پھر اسی طرح فرمایا کہ وہ سب چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے مگر پھر بھی وہ عمیق در ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے جب تک انسان اس طرف حرکت نہ کرے، خدا کی طرف، خدا کی راہوں پر نہ چلے، ان چیزوں کی اس کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ پھر ایک بڑی دلچسپ بات اس نے کی، خدا تعالیٰ کے جذبات کیسے ہوتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا، پھر آگے اس میں تفصیل بھی ہے کہ خدا تعالیٰ اس کہنا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ مسیح کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا مسیح تو بڑا محبت کرنے والا ہے، اس نے کسی سے نفرت کی تعلیم نہیں دی، تو کیا خدا کو بھی آپ کا خدا بھی اسی طرح ہی ہے؟ تو سننا ہے کہ ہمارا اس طرح کے جس طرح کہ تم سمجھ رہے ہو کہ خدا کے جذبات ہوتے ہیں، کہ اس سے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر جس سے محبت کر رہا ہے وہ دور چلا جائے گا تو گویا اس کو تکلیف ہوگی، اور اگر جس سے خدا تعالیٰ اس کی بات نہیں جو خدا تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے، نفرت کرنے کے نتیجے میں سب سے پہلے تو گویا خدا تعالیٰ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسانی جذبات کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو جب اس سے محبوب اس کا دور چلا جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب وہ قریب آتا ہے تو اس کو تسکین ملتی ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے یا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جذبات ایسے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ورا ہے۔ تم جس مسیح کو خدا سمجھتے ہو، جس پر یہ ساری باتیں سمجھتے ہو، وہ تم ان ساری چیزوں کو ایسا تم نے خلط ملط کر دیا ہے کہ گویا خدا کو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، وہ اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہمارا خدا کے بارے میں نہ ہی ایسا خدا ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی محبت اور خدا تعالیٰ کا پیار اور خدا تعالیٰ کی جب اپنے انبیاء کے دشمنوں کو پر اپنے غضب نازل کرتا ہے تو اس پر خدا تعالیٰ کی جو حالت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ بھی دراصل ایک رنگ میں اللہ تعالیٰ کے اپنے پیاروں پر پیار کا اظہار ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جذبات سے پاک ہے، گو اللہ تعالیٰ کے ان جذبات کے اظہار کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو مسیح کو ماننے والے ہیں وہ اس طرح کے خدا کو نہیں سمجھتے۔ جی جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ مبشر ریاض صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر صاحب، یہ جو دو افراد تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملنے آئے، اس بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی، بڑی تفصیل سے ماشاءاللہ بات کی انہوں نے۔ سر فضل حسین صاحب کے بارے میں ماشاءاللہ نصیر صاحب تاریخ کے پروفیسر ہیں، انہوں نے یہ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ سر فضل حسین ہندوستان کی ہسٹری کا ایک بہت نمایاں نام ہے، اور خاص طور پر پنجاب کے لیے اور مسلمانوں کے عمومی حقوق اور پنجاب کے حقوق اور تعلیم کے حوالے سے جتنا اس بندے نے کام کیا ہے وہ اتنا اس بیچارے کا ذکر نہیں ہوتا۔ موجودہ ہماری جو ہمیں جہاں تاریخ پڑھائی جاتی ہے برِ صغیر میں، ایک بہت بڑا نام تھا سر فضل حسین صاحب کا، اور یہ مسیح علیہ السلام کو ملنے کے لیے تشریف لائے، اور جیسا کہ دونوں بزرگ نے بات کی ہے، بڑی تفصیل سے حضور علیہ السلام کے ساتھ بات کی۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں ہر چند کے ان کے دلوں میں درد ہوتا ہے، قوم کا درد ہوتا ہے، انسانیت کا درد ہوتا ہے، اور چاہتے ہیں یہ باہمی صلح و صفائی ہو، لیکن ان کی ایک خامی کہہ لیں یا کم علمی کہہ لیں، یہ خدائی اداروں سے اور خدائی ارادوں سے ناواقف ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جب اپنے انبیاء بھیجتا ہے، اپنے مامور بھیجتا ہے، تو اس کا نظام کیا ہے، یہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ ناواقفیت ان کے پیچھے سوالوں کے ایک جھلکتی نظر آتی ہے۔ اور ابھی محترم فضل صاحب نے بڑی خوبصورت بات یہ کی تھی کہ خدا کے نبی جو ہوتے ہیں وہ کسی قسم کی مداحنت یا منافقت نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اچھا تھوڑا سا ان کا رکھ لیں، تھوڑا سا ان کا رکھ لیں اور بات بنی رہے اور چلتی چلے جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کے نبی اگر دیکھا جائے تو اس وقت آتے ہیں جیسے جب سرجن آتا ہے کہ سوائے آپریشن کے کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اب اگر آپریشن نہیں ہے، وہ آخری اس کی زندگی کو بچانے کا جیسے ہیلا ہوتا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ آپریٹ کرنا پڑے گا، جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کاٹنا پڑے گا،
خدا تعالیٰ کے نبی ایسے وقتوں میں آیا کرتے ہیں. اب ایسے وقتوں میں وہ اگر انسانیت کے ساتھ کسی سمجھوتے پر تیار ہو جائیں تو دراصل وہ انسانیت کی ہلاکت کا ایک آخری لمحہ ہوتا ہے. اس لیے وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے. وہ خدا کی آواز کے اوپر چلتے ہیں, اس کے اشاروں کے اوپر چلتے ہیں. وہ تو خود حرکت ہی نہیں کر رہے ہوتے, خدا کا ہاتھ انہیں حرکت کر رہا ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کی زبان ہوتی ہے جو یہ تو اس کی زبان سے بول رہے ہوتے ہیں. مثلا انہیں سر فضل حسین صاحب نے ایک دفعہ اسی ملاقات میں یہ جو ہوئی تھی غالباً 15 مئی کو ہوئی تھی صبح 10 بجے کے قریب, اس میں انہوں نے کہا دیکھیں باقی فرقے بھی ہیں, حنفی ہیں, شافی ہیں, نقشبندی ہیں, چشتی ہیں, تو آپ بھی انہی کی طرح ہوں گے نا, ایک فرقہ ہے نا, کچھ زیادہ اختلاف نہیں ہوگا. مطلب یہ تھا کہ ایک سلو کی طرف ایک طرح ڈالی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز نہیں. یہ سارے کے سارے جو موجودہ اس وقت فرقے ہیں یہ اسلامی تعلیم سے دور ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تعلیم دی تھی اور جو اپنا اسوہ دیا تھا یہ اس سے دور ہیں, اور میں اس لیے آیا ہوں کہ ان کی اصلاح کروں. یہ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جرت. جو پروفیسر کلیمنٹ ریک صاحب ہیں وہ بڑی تفصیل سے بات ہو گئی. یہ بڑے حیران ہوئے تھے انہوں نے جب سارے سوالوں کے جواب دیے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ سائنس اور مذہب میں بڑا اختلاف ہوگا, آپ نے تو بڑا آرام سے وہ بات کلیئر کر دی, کوئی ہے ہی نہیں. اور حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل صحیح ہے, یہی ہمارا کام ہے کہ سائنس اور مذہب میں بالکل کوئی اختلاف نہیں. یہ بہت بڑی بات تھی جو ایک وہ مذہبی اسکالر سے سن رہے تھے, اور حضور نے فرمایا ایسا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں سائنس اور مذہب میں. سائنس جتنا بھی عروج پکڑ لے, ترقی کر جائے, وہ قرآن کریم کی اور اسلامی اصولوں کی تکذیب نہیں کر سکتی. یہ ہے وہ ایک بنیادی مضمون جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی برتری اور افضلیت کے حوالے سے اس وقت بھی بیان فرمایا اور سب کے سامنے یہ رکھا. بڑے بڑے اسکالر آئے, ابھی انہوں نے نصیر صاحب نے شروع میں سر سید احمد کا ذکر کیا تھا, بڑے ہمدرد تھے, بہت کچھ انہوں نے کیا, لیکن بہت بھاری ٹھوکر کھائی اور اس رنگ میں اسلام کا ستیہ ناش کر دیا جو انہوں نے سائنس سے اور فلسفے سے مروب ہو کر ایک سلو کروانے کی کوشش کی تھی. تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سائنس کو بھی صحیح بتایا اور بتایا کہ سائنس کیسے خادمانہ رنگ میں وہ اسلام کے ساتھ چلتی چلی جائے گی. آخری بات پروفیسر ریک صاحب کے بارے میں عرض کروں, ایک ذوقی سی بات ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کے خدا کا یہ نبی لاہور میں آیا, لیکن یہ صاحب جو تھے جو انڈیا میں پیدا ہوئے اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں رہے بعد میں, یہ چلتے چلاتے یہاں آئے لاہور میں, اور اتفاق سے خدا تعالیٰ کے نبی کو, مامور کو دیکھنے کی, اس کی زیارت کرنے کی ان کو سعادت ملی. ان کو, ان کی بیوی کو, ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کو بھی. یہ بہت بڑی اس بندے کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے, اور دوہری خوش نصیبی اس بزرگ انسان کی میں تو کہوں گا, کیونکہ بعد میں یہ مسلمان احمدی ہو گئے. بڑی خوش نصیبی یہ ہے 1922 میں یہ فوت ہو گئے, نیوزی لینڈ میں آکلینڈ میں ان کی قبر ہے. اپریل 2006 میں جب ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز تشریف لے گئے نیوزی لینڈ میں, تو یہ 10 اپریل 2006 کو اس کی قبر پر دعا کے لیے تشریف لے گئے. تو جتنی بھی خوش قسمتی اس بندے کے لیے سوچی جائے وہ کم ہے کہ خدا کے نبی کو دیکھا اور خدا کا خلیفہ اس کی قبر میں نیوزی لینڈ آکلینڈ میں دعا کرنے کے لیے گیا. صاحب جزاک اللہ, شکریہ بہت بہت. نصیر صاحب, ان ایام میں ہمیں ایک سوال بھی آیا ہے تو ہم نے اس کے حوالے سے بات بھی کرنی تھی, تو آپ بتا دیں. ہمیں امین صاحب نے بنگلہ دیش سے سوال بھیجا ہے کہ نہیں, اس سوال کی طرف میں پھر آؤں گا, لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور بات کر لیں. انہی ایام میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام صلح بھی تحریر فرمائی تھی, اس کی کچھ تفصیل ہمیں بتا دیں. دیکھیں, بات جیسے بشیر ایاز سے, جیسے میرے بھائی نے بات کی, بشیر ایاز صاحب نے کی کہ خدا کے مامور جو ہیں وہ چیزوں کو جوڑتے ہیں, یونیفیکیشن کے لیے آتے ہیں. مذہب اور سائنس کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کا بڑا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کر کے دنیا کو اکٹھا کیا جائے, اسپرچولی یونائٹ کیا جائے, اور اس کے لیے جو
جو گہرائی میں جو کازز ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، بعض اپیرنٹلی ہوتے ہیں جی سیاسی ہے جی یہ سطحی، اور جی وہ پکڑ لو جی یہ ٹھیک ہو جائے نا، پولیٹیکل مسئلہ ٹھیک ہو جائے نا، بات اس سے بہت گہری چل رہی ہوتی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیام صلح جو لکھی ہے، اس وقت 2 قومیں تھیں، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اگر مسلمان سمجھیں ہندوؤں کو ختم کر دیں گے یا ہندو سمجھیں مسلمانوں، یہ نہیں ہو سکتا. اور اتنی بڑی انسانیت کی خدمت ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا. اور 1908 میں جب یہ کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جو سب یہ سمجھ رہے تھے ہندو مسلم کا اختلاف جو ہے وہ معاشی ہے، وہ پولیٹیکل ہے، لیکن اب جا کے کہیں جب وہ بخار اترا پولیٹکس کا بھی اور معاشیات کا بھی، اب پتہ چلا یہ تو کلچر کا جو اختلاف ہوتا ہے، ایک سویلائزیشن کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ اس سے بہت گہرا ہوتا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی کیا بھلا مجھ کو پرکھنے کا نتیجہ نکلا، زخم دل آپ کی نظروں سے بھی گہرا نکلا. اس سے بہت گہرا اختلاف تھا جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشارہ کیا. آپ نے یہ فرمایا دیکھیں ہم جنگل کے جو بھیڑیے ہیں ان کے ساتھ ہماری صلح ہو سکتی ہے، سانپوں کے ساتھ ہماری صلح ہو سکتی ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ ہماری صلح نہیں ہو سکتی کمپرومائز جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کرے. آپ نے فرمایا اسلام کا تو مذہب ایسا ہے کہ وہ آئے یونیفیکیشن کے لیے، تمام مذاہب کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، ہادی بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف، اور وہ سارے سچے تھے، اور وہ جو تعلیمات ان کو ملی وہ ساری ہندوؤں کو بھی ملی ہیں. آپ کے جو یہ رشی ہیں ہم ان کو سچا مانتے ہیں. آپ کو بھی کتابیں ملی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل سچی بات ہے، آپ کو بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، آپ کے پاس بھی رشی آئے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، سچا مانتے ہیں انہیں. آپ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان لیں اور ان کا احترام کریں. اور باقی یہ بات کہ گائے جو ہے آپ کا کلچر کا ایک حصہ ہے، تو جائز تو ضرور ہے، حلال ہے، ضروری نہیں، لیکن جائز جو ہے وہ ضروری استعمال بھی کی جائے تو ہم اس پہ بھی کرنے کے اسے کر چھوڑ دیں گے اس کا کھانا پینا. لیکن اس بنیادی بات پہ آ جاؤ، یہ اتنی بڑی ان کی آفر تھی. دیکھیں جب کسی کلچر جب اسپیس شٹل زمین میں داخل ہوتی ہے، زمین کے مدار میں، وہ ایک خاص اینگل میں داخل ہوتی ہے، اگر اس اینگل میں نہ ہو تو باہر نکل جائے. اسی طرح اگر آپ نے کسی کلچر کے اندر جانا ہے صلح کرنی تو کسی اینگل کے ساتھ جانا ہے، اور وہ سب سے بڑے ہمارا حوالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس حوالے سے اگر آپ ہم سے صلح کریں گے تو صلح ہو جائے گی. اور یہ اتنا بڑی خدمت تھی ان کی ہندوستان کے اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے. آپ دیکھیں میں نے برنیئر کا کتاب پڑھی ہے شاہ جہان کے ایام اسیری، اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہاں غریبوں کی اولاد بچتی نہیں غربت کی وجہ سے. فریڈم ایٹ دا مڈ نائٹ ایک کتاب ہے جو کہ برٹش دور میں لکھی، اس میں لکھا ہے کہ 100 بچوں میں سے 30 بچے 5 سال کی عمر تک نہیں پہنچتے. یہ حال ہے ادھر. اور اب جو ہے 40% بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے جو حال ہے. اور بڑی وجہ کیا ہے؟ لڑائی دونوں ملکوں کی. سارے ریسورسز انہوں نے خرچ کر دیے ہیں ڈیفنس پہ. 80% پاکستان کا جو ہے نا وہ تقریباً 70-80% وہ خرچ ہو جاتا ہے ڈیفنس پہ. اور لوگوں کو بیانیہ بنایا ہوا دونوں طرفوں، لوگوں کو لڑا کے تیار کیا ہوا ہے کہ لوگ لڑتے رہیں اور نسلیں ان گنت صدیوں کے طریق بہیمانہ طلسم، یہ اس پہ تاریخ. یہ حضرت مسیح موعود نے ایک وے آؤٹ بتایا ہے، بہت بڑی خدمت کی ہے. اگر کاش یہ زمانہ اس کو سمجھ جاتا تو یہ مسئلے آج حل ہوتے. آج بھی اگر یہ ہم ان لیڈر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے دونوں ملکوں کے درمیان صلح کرانے. فضل صاحب ہمارے پاس ایک سوال ہے، ہمارے شہروز احمد صاحب ہیں پاکستان سے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کے لیے بہت سخت زبان استعمال کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور کیا اس کی کوئی مثال ہم پہلے انبیاء میں ہمیں ملتی ہے؟ یہ تو اعتراض ایسا ہے جو مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے بھی کئی دفعہ ہوا، اور مسیح موعود علیہ السلام پر ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بعض کتابوں پر ہوتا رہا. صرف قرآن پر ہی نہیں، بائبل پر بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے، جن کے بارے میں عیسائیوں کا بڑا دعویٰ ہے کہ وہ ان کی محبت ہی کے لیے آئے تھے دنیا میں، ان کی جو زبان بعض اوقات ان کو اپنے مخالفین کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرنا پڑے، بعض کو سانپ کہا، بعض کو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. تو صرف فرق یہ ہے کہ جب نبی بعض اوقات کوئی سخت لفظ استعمال کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی سخت لفظ استعمال ہوتا ہے،
وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک سور ہے، تو اس کو ویسے عام کسی ماحول میں کسی کو سور کہیں تو وہ اس کو غصہ لگے گا، کسی کو آپ کتا کہہ دیں تو اس کو غصہ لگے گا، لیکن جو سور ہے اس کو تو سور کہنے میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جو اصل حقیقت ہے اس کو اگر بعض وجوہات کی بنا پر تاکہ عوام الناس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ جو چیز ہے یہ کتنی خطرناک ہے، تو اصل حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ان کے اصل نام بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں۔ جیسا کہ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب عام طور پر دیکھیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی بڑا اتنے مرتبے بیان کیے ہیں احادیث میں، اور فرمایا کہ اگر کسی قوم کا معزز آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کا احترام کیا کرو، لیکن آپ بھی جب دیکھتے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ آخری زمانے میں آپ کی امت کے علماء کی کیا حالت ہو جائے گی، تو فرمایا کہ علماء آخری زمانے میں جب علماء اپنے اور عوام الناس اپنے علماء کے پاس جائیں گے، جی اتنے فرقے ہو گئے ہمارا کوئی حل کریں تو فَإِذَا هُمْ قِرَدًا وَخَنَازِيرًا، کہ وہ بندر اور سور ہوں گے۔ اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں بھی ہیں۔ اب یہ کیوں استعمال کیے؟ آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ دیکھیں اور اس زمانے کے علماء کی حرکتیں دیکھیں، ہر زبان کہے گی کہ بالکل سچے الفاظ ہیں۔ اسی طرح اگر مسیح، آپ نے چونکہ کوئی معین لفظ بتائے نہیں ہیں، اس لیے میں بھی ایک عمومی جواب دیتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام کے بھی جو اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں وہ آپ کو بالکل ان الفاظ سے مشابہ نظر آئیں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کے لیے استعمال کیے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعض مخالفین کے لیے استعمال کیے، یا قرآن کریم نے بعض جگہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی اندرونی حالت کو کھولنے کے لیے بیان کیے۔ اور وہ ایسے نہیں ہوتے، یہ صرف کسی کو، جیسے انسان غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی رگیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے صرف ایمٹی بوسٹ ہوتے ہیں، نہیں، وہ ان کے جب خدا کا نبی ایسی باتیں کہتا ہے تو وہ اسے کی وجہ سے نہیں کہتا، وہ عوام الناس کو یا لوگوں کو، ایسے لوگوں کی جو شر انگیزی ہے ان سے بچانے کے لیے بتاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ لوگ ہیں، ذرا بچ کے رہنا۔ تو ایسی باتیں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر یحییٰ صاحب۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں یحییٰ صاحب؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اس دن میں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات سے قبل کی جو بیماری تھی اس کے اصل حالات بتا دیں، اور اس کی وجہ یہ میں تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ مئی کے مہینے میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس بارے میں بہت عجیب و غریب شور جو ہے وہ برپا کیا جاتا ہے۔ جی یحییٰ صاحب، اور ایک آدھا مزید سوال تھا، میں پوچھ لوں؟ جی یحییٰ صاحب، ہم آپ کا ایک سوال لیتے ہیں، اور کیونکہ پروگرام کا وقت بھی کم ہے، بعض اور کالرز بھی ہیں، اگر وقت ہوا تو پھر ہم آپ کے دوسرے سوال کی طرف بھی آئیں گے۔ مبشر ریاض صاحب کی طرف چلتے ہیں آپ کے سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر صاحب، ابھی یحییٰ صاحب پوچھ رہے تھے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات سے قبل کی بیماری جو تھی اس کے حوالے سے کچھ تفصیل بتا دیں۔ سوشل میڈیا پہ بڑے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، تو ویسے تو آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن ان تمام اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے، جو صحیح روایات ہیں، جو کتب میں موجود ہیں، جو ہمارے ماخذ میں موجود ہیں، وہ پیش کر دیے جائیں۔ اور ہمارا اگلا سوال بھی یہی تھا، میں آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ اگر آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آخری بیماری اور وفات کے حوالے سے کچھ تفصیل بتا دیں کہ وہ کیا حالات تھے، تو ان کا سوال بھی آ جائے گا اس میں۔ جی ایاز صاحب، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، مخالف تو جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی ایسا سروکار نہیں۔ جو مخالف ہوتا ہے وہ مخالف ہوتا ہے، آج کا مخالف ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مخالف ہو، یا آپ سے پہلے جو ہزاروں لاکھوں انبیاء، اولیاء، صلحاء گزرے ہیں ان کا مخالف ہو۔ مخالف کی زبان، مخالف کی سوچ
وہ سیم ہے، جو پرسوں تھی، جو کل تھی، وہ آج بھی ہے۔ آپ ان سب کے حالات پڑھیں، وہ آپ کو ایک جیسے ذہن نظر آئیں گے۔ جو مخالف ہے وہ مخالفانہ سوچ رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو منافقین نے کیا کیا باتیں نہیں کی، کس کس طرح کا تمسخر اور استہزاء نہیں کیا۔ یہ تو مخالفوں کی کبھی کتابیں پڑھیں تو پھر پتہ چلے کس کس طرح کے سوانگ انہوں نے اس وقت بھی رچائے، کس طرح خوشی کا اظہار اس وقت بھی کیا گیا، ناچ گانے بھی ہوئے اس زمانے میں بعض بستیوں میں، صرف اس وجہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نمبر 1، نمبر 2، بیمار ہونا یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ فائزہ مریض تو فہو یشفین، بیمار سارے ہوتے ہیں۔ میں کہیں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری جتنی مفسرین نے تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے، صرف انہی مفسرین کے حوالے صرف لکھ کے کوئی ایک لفظ بھی زائد نہ کریں، اور اس کے بالمقابل اپنے نہیں، آپ نے تو بیان فرمایا نا جو ہمارے سلسلے کے لٹریچر میں چل رہا ہے وہ نہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مخالفوں نے جو مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں اس کو بھی لکھ دیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری جو ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، وہ کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس بیماری کی وجہ سے اگر کسی نبی کی شان میں فرق آتا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر فیصلہ خود کر لینا چاہیے ان کو کہ کیا کیا بیماری کی تفصیل مفسرین نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بیان کی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سوانے کو، آپ کی زندگی کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو مئی کے دنوں میں جو بیماری آپ کے ساتھ آخری دنوں میں ہوئی ہے اس میں کوئی چیز بھی نئی نہیں تھی، کوئی ایک پہلو بھی نیا نہیں تھا، کوئی نئی وہ بیماری نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس بیماری کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو عشاق تھے، جو اپنی جانیں تک فدا کرنے کے لیے تیار تھے، وہ اپنے ساتھ والے کمروں میں آرام سے سو رہے تھے، اس لیے انہیں احساس نہیں تھا کہ اس بیماری سے آپ کی وفات ہو رہی ہے، یہ ہونے والی ہے۔ کیوں کہ اس طرح کی بیماری جو ہے وہ آپ کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس لیے لگی ہوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی تھی۔ تذکرۃ الشہادتین 1903 کی کتاب ہے، اس کتاب میں آپ نے شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کو جو اپنی صداقت کے دلائل بیان فرمائے، وہ دلائل دیتے ہوئے ایک آپ نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے کہ آنے والا 2 زرد چادروں میں آئے گا، تو وہ پیشگوئی بھی میری ذات میں اس طرح پوری ہوئی ہے کہ ایک بیماری میرے جسم کے اوپر والے حصے میں ہے، دوران سر، اور ایک بیماری جسم کے نیچے والے حصے میں ہے، اور اس میں آپ نے اس کی 2 وضاحتیں وہاں فرمائی کہ ایک کثرت پیشاب اور ایک اسہال۔ یہ تذکرۃ الشہادتین میں حضور نے 1903 میں بیان فرمایا۔ تو اسہال جو ہے یہ بیماری تو آپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جب بھی آپ زیادہ دماغی کام، محنت والا کام کرتے تھے تو آپ اس بیماری کا شکار ہو جاتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اور وہی ہوا جب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ 27 دن حضور علیہ السلام کے اتنے مصروف گزرے، صبح 9-10 بجے کا وفد آ رہا ہے، اس سے ملاقات ہو رہی ہے، کوئی ظہر سے پہلے حضور بیان فرما رہے ہیں، ظہر کے بعد بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی ایک تقریر کا ذکر ہوا تھا جو 17 مئی کو تقریر ہوئی تھی، جو 2 گھنٹے آپ نے خطاب فرمایا۔ اس تقریر کا پس منظر سارا آپ دیکھیں کہ دعوت نامے تقسیم ہو گئے، لاہور کے معززین اکٹھے ہو گئے کہ 17 مئی کو آپ تشریف لائیں، حضور لیکچر دیں گے۔ 16 مئی کو حضور بیمار ہو گئے، اور یہی بیماری اسہال کی۔ اتنا ذوف تھا، اتنی تکلیف تھی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت خلیفہ اول جو مولوی نور الدین صاحب تھے ان کو فرمایا کہ آپ جائیں، آپ وہاں کچھ باتیں بیان کر دیں، میں نہیں آ سکتا۔ یہ کیفیت تھی، اتنے بیمار تھے کہ باوجود اس کے کہ دعوت دی گئی، حضور اس کمزوری کی وجہ سے، اسی بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن جیسا کہ یہاں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، طاقت ہوئی، آپ اچانک تشریف لے آئے اور 2 گھنٹے آپ نے تقریر کی، وہاں 2 گھنٹے کی تقریر آپ نے اس وقت کی۔ تو یہ بیماری صرف 26 تاریخ کو نہیں ہوئی تھی،
یہ حضور کو پہلے سے بھی تھی، اور جب کام زیادہ کرتے تھے آپ اس بیماری کا شکار ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ 26 مئی کا جو دن آتا ہے، 26 مئی کو حضور گئے ہیں سیر کے لیے بھی تشریف لے کے گئے ہیں 1 گھنٹے کی، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی ہیں، کھانا کھایا ہے. کھانا کھانے کے بعد آپ کو اس حال کی تکلیف ہوئی ہے. پہلی دفعہ حضور تشریف لے کے گئے ہیں تو کوئی خاص گھر والوں کو اتنا نوٹس اس طرح نہیں لیا، لیکن جب رات کے 12-1 بجے کا وقت ہوا ہے، 2 بجے کا، اس وقت جب یہ تکلیف بڑی ہے کمزوری کی وجہ سے، کمزوری زیادہ ہوئی ہے، تو پھر سب کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ اب آپ کی حالت سنبھل نہیں رہی. 3 بجے آپ کو آخری اسہال ہوا ہے. اس سے پہلے غالباً کل آپ کو 3 دفعہ اسہال کی تکلیف ہوئی ہے. 3 بجے سے لے کر 10:15 یا صبح 10:30 بجے آپ کی وفات ہوئی ہے. آپ کو کوئی ایک اسہال بھی نہیں آیا. جب صبح کی اذانیں ہوئی ہیں اور آپ کو ہوش جب آئی ہے تو آپ نے ہلکے سے آواز میں پوچھا بھی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا. جو پاس بیٹھے انہوں نے کہا کہ ہاں حضور ہو گیا. آپ نے تیمم کیا وہیں اور آپ نے نماز شروع کی، اور یہ 2-3 دفعہ آپ نے اس فعل کو دہرایا ہے. تو گویا آپ کے آخری عمل جو تھے وہ خدا تعالیٰ کے حضور نماز کا عمل تھا، اور آپ کے زبان سے نکلنے والے جو الفاظ تھے وہ جو سننے والوں نے کہے وہ یہی تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ. یہ وہ الفاظ تھے جو آپ کہتے ہوئے فجر کی نماز سے لے کر 10:30 بجے تک ان کو دہراتے رہے، اور اس کے ساتھ آپ کی وفات ہوئی. جو ایک ہلکا سا اشارہ کیا ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا کہ بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، مثلا ایک بڑا وہ اچھے رنگ میں بیان کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات ہیضے سے ہوئی. بات یہ ہے کہ آپ کی وفات ہیضے سے نہیں ہوئی. ہمارا یہ چیلنج ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ آپ کی وفات ہیضے سے ہوئی؟ کوئی ثبوت ہمیں چاہیے. 26 مئی 1908 کا مجھے پتا ہے کہ یہ ایک حوالہ دیتے ہیں، ہماری ایک کتاب کا دیتے ہیں جو 1920 کے بعد چھپی تھی. تو اس سے پہلے انہیں کس نے بتایا تھا کہ آپ کی وفات ہیضے سے ہوئی؟ ہم تو کہہ نہیں رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے 26 مئی کو دوپہر تک ریلوے اسٹیشن کے سپرنٹینڈنٹ کو یہ بتا دیا تھا جا کے کہ آپ کی وفات ہیضے سے ہوئی ہے. کیوں بتایا تھا؟ اصل ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہیضہ تو تب ہو کہ اگر گھر والوں میں سے کسی نے بتایا ہو کہ آپ کی وفات ہیضے سے ہوئی ہے، وہ نہیں. ہیضہ تب ہو اگر لاہور میں ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہو، وہ بھی ایسا نہیں تھا. کیوں کہ جب یہ شو ڈالا گیا تو جو سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا، جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے کرنل سدرلینڈ، جو 26 مئی کی رات کو حضور کا علاج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، ان کی تصدیق پر لاہور کے سول سرجن کننگم جو تھے انہوں نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا کہ ان کی وفات ہیضے سے نہیں ہوئی، انتڑیوں کی سوزش سے ہوئی ہے، اور یہ عام بیماری تھی، سب کو ہو جاتی تھی. اس وجہ سے وہ سفر کی اجازت ملی. تو نہ تو لاہور میں ہیضے کی وبا تھی، یہ بھی غلط ہو گیا. ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، یہ بھی غلط ہو گئی. تو انہوں نے ہیضے کہاں سے شروع کر دیا؟ اصل میں یہ مخالفین کا ایک شوشہ تھا. جو اس وقت مخالفین کا رد عمل تھا اس کو سامنے رکھیں تو وہ چاہتے تھے کہ حضرت صاحب کی نعش مبارک لاہور سے موو نہ کروائی جا سکے، قادیان نہ جا سکے، اور اس کے لیے ان کے پاس ایک ہی ہیلا تھا کہ وہ یہ شور ڈال دیں کہ ہیضے سے وفات ہوئی ہے. کیونکہ اس وقت کے قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق، ہیضے سے فوت ہونے والے کی ڈیڈ باڈی موو نہیں کی جا سکتی تھی. بس اتنی سی بات تھی. جی مبشر ریاض صاحب، جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. آپ نے بڑی تفصیل سے سارے پہلوؤں کے اوپر ہمیں بتا دیا ہے اور سارے سوالات کے جوابات بھی آ گئے ہیں. ہمارے پاس فضل صاحب اب تقریباً 4 منٹ رہ گئے ہیں، لیکن میں ایک سوال آپ سے، بلکہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی طرف چلتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی یحییٰ صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ آپ کا ایک اور سوال بھی تھا. موقع دینے کا.
کیونکہ وفات کا اصل جو اعتراض ہے وہ معترضین کرتے ہیں وفات سے قبل کی تھیوری پر. یحییٰ صاحب ہم نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کر لی ہے، مبشر یاس صاحب نے بتا بھی دیا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور سوال تھا، آپ بتا رہے تھے. جی میں وہی بتانے لگا ہوں. جی کیا میرا سوال یہ ہے، کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل بھی کوئی نبی ایسے گزرے ہیں جو کہ اپنی وفات سے قبل شدید بیمار ہوئے ہوں؟ اچھا جی، یحییٰ صاحب بالکل صحیح ہے. مبشر یاس صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں، مختصر صاحب وہ بتا دیں گے، پھر فضل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. مبشر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ اگر مختصراً بتا دیں، یحییٰ صاحب نے ایک فالو اپ کویشچن پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی اور نبی ہے جو جی ابھی دیکھو ایوب علیہ السلام کی مثال ہم نے دی تھی. بالکل. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بخار کی حالت میں وفات پائی. جی اتنی تکلیف تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب آپ کو دیکھا اس تکلیف میں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جی اتنی تکلیف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس شدید جو تپتا ہوا بخار تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا. جی اچھا، یہ بیماری الگ، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا. تو یہ تو ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. اب ہمارے پاس سارے نبیوں کا ریکارڈ تو نہیں ہے. جی یہ تو تکلیفیں آتی ہیں. بڑے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جو اس طرح کی کیفیتوں میں رہے. تو یہ تو ایسی کوئی قابل اعتراض بات ہو نہیں سکتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المبتون شہید، جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. تو یہ ایسی کون سی بات ہے؟ بالکل صحیح ہے. مبشر صاحب جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. فضل صاحب ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، لیکن اگر آپ مختصراً ہم اس کو ریپ اپ کر لیں کہ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے تو مخالفین کا جو رد عمل تھا وہ کیا تھا، اور مختصراً بتا دیں کہ وہ رد عمل کیا تھا، اور پھر ہم اس کو ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفین کا جو رد عمل تھا وہ تو اتنا خطرناک اور وہی رد عمل تھا جو عام طور پر دنیا میں انبیاء کے مخالفین کا ہوا کرتا ہے. اور ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ حالانکہ وہ جو ایک رد عمل تو یہ تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام جب سے یہاں قیام پذیر تھے، جس بلڈنگ میں حضور کے نے آخری دن گزارے ہیں، ہر روز عصر کی نماز سے لے کے رات 10 بجے تک، حضور کی وفات سے پہلے بھی یہاں پر تقریریں ہوتی تھیں، مولوی گالیاں دیتے تھے. پھر مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک تو آتا ہے مختلف روایتوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹا جنازہ بنا کر کندھے پر اٹھایا اور بیہودہ باتیں کرتے ہوئے، شور کرتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے گویا اپنی طرف سے خدا کے اس نبی کی توہین کر رہے تھے. حالانکہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک یہودی کے جنازے کے بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ایک انسان کو ایک انسان کے حوالے سے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے. تو بظاہر یہ لوگ مسلمان تھے، لیکن سیدھی بات ہے کہ اس وقت وہ لوگ اس قدر شور شرابہ ڈال رہے تھے، اس قدر گالیاں دے رہے تھے، اس قدر توہین امیز الفاظ بول رہے تھے. اور اس کے مقابل پر یہ بات بھی لازمی بیان کرنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو جو تعلیم دے گئے تھے کہ گالیاں سن کر دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، آخر وقت تک مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو یہی کہتے چلے گئے. اور آفرین ہے ان مسیح موعود علیہ السلام کے غلاموں پر. ان میں سے بیرسٹر بھی تھے، وکیل بھی تھے، بڑے بڑے عہدیدار تھے، مالدار لوگ تھے، ذمہ دار تھے، ان کے اندر بڑے بڑے اعلیٰ عہدیدار کے لوگ تھے. لیکن ان میں سے کسی نے بھی ان مخالفین پر کوئی ایسی سخت الفاظ استعمال نہیں کیا، ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کی کہ جو انبیاء کے ماننے والوں کے شان کے خلاف ہو. نصیر حبیب صاحب، مبشر یاس صاحب، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. یہ بات درست ہے، خدا تعالیٰ کے انبیاء بڑے ہی عظیم الشان وجود ہوتے ہیں. وہ خدا کے حکم سے اس دنیا میں آتے ہیں اور خدا کی مدد اور اس کی وحی کے ذریعے سے، اس کی خاص تائید و نصرت کے ذریعے سے اپنا کام مکمل کرتے ہیں. اور جب ان کا مشن پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑی شان سے اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیتا ہے. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین بے شک جتنی مرضی باتیں کریں،
آج جماعت کا تمام دنیا میں پھیل جانا اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا امام اور مہدی بن کے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سچے تھے. آپ کی صداقت کی یہ بڑی عظیم الشان دلیل ہے کہ ان تمام مخالفتوں کے باوجود جماعت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے ہفتے تک کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.